انسانیت کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان نے پوجا کی ہے، ہر دور میں پوجا کی ہے، کبھی پتھر کی، کبھی سورج کی، کبھی چاند کی، کبھی درختوں کی پوجا کی ہے غلط راستہ، پتھر کی پوجا کرنا، چاند کی کرنا، سورج کی کرنا، یہ غلط ڈائریکشن ہے۔ لیکن انسان عبادت کی ہے، جس طرح میرے رب نے انسانی وجود کے لیے کھانا پینا اور غذائی چیزوں کو رکھا ہے، اسی طرح عبادت کو بھی انسان کے وجود میں ہی رکھا ہے، اور اس عبادت کی جو جان ہے، جس کا ڈائریکٹ تعلق ہے، وہ ہمارے وجود کے اندر ایک روح کی شکل میں موجود ہے، اور اس کی اہمیت اور طاقت یہ ہے کہ اگر روح انسان کے وجود سے نکل جائے تو اس خوبصورت جسم کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس کو اپنے سگے گھر والے بھی قبرستانوں میں دفنا آتے ہیں، اگر اس وجود میں روح موجود نہ ہو تو انسان کی قدر و قیمت ہی اس روح کی وجہ سے ہے۔ تو جس جسم کی اپنی کوئی اصل حیثیت نہیں ہے، ہم اس کے لیے تو سارا کچھ اہتمام کر رہے ہیں، بندوبست کر رہے ہیں، تو جس روح کے لیے انسان کی قدر و قیمت ہے، اس وجود کی، ہم اس روح کی خوراک کا کوئی اہتمام ہی نہیں کر رہے، اس کا کوئی بندوبست ہی نہیں کر رہے، اس کے لیے میں اور آپ زندگی ہی نہیں گزار رہے۔ تو جس طرح انسان گمراہ ہوا، غلط راستوں پہ چلا، اس نے عبادات کی ہیں، پتھروں کی پوجا کی ہے، سورج کی، چاند کی، اسی طرح میرے رب نے انسانی وجود کے اندر یہ طلب رکھی ہے، اس کا جھکاؤ پیدا کیا ہے کہ وہ کسی طرف اپنا دل اور دماغ مائل کرے، اس کی طرف توجہ رکھے۔ اگر میں اور آپ اس عارضی سی زندگی میں، اس فانی دنیا میں سارا کچھ جسم کو سنوارنے کے لیے ہی کرتے رہے تو آخرت میں اپنے رب کے حضور کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا اعمال نامہ ہم لے کے اللہ کی عدالت میں جائیں گے؟ ہمارے ہاں تسبیحات کرنا، وظائف پڑھنا اور شوق سے عبادت کرنا، شوق سے مصلی بچھانا، شوق سے استغفار کرنا، اللہ کے خوف سے ذکر الہی میں آنسو بہانا، یہ بہت کم ڈھونڈنے سے وہ انسان ملتے ہیں۔ اب جن کی بغل میں مصلی ہوتا ہے، ڈھونڈنے سے آپ کو وہ اللہ والے ملیں گے جو اپنے اوپر جنہوں نے استغفار کو لازم کیا ہے، اللہ کے ذکر کو لازم کیا ہے، ڈھونڈنے سے آج کے اس معاشرے میں ہمیں وہ لوگ ملیں گے۔ اور اس آیا کریمہ کا جو تھوڑا سا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے کہ کچھ صحابہ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کیا دعا لے کے، کیا تمنا لے کے، کیا عرض لے کے کہ یا رسول اللہ سالوں بیت گئے ہیں سجدے کرتے ہوئے، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے، یا رسول اللہ سالوں بیت گئے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے کہ وہی سب سے بڑا ہے، یا رسول اللہ بڑے سال گزر گئے ہیں اللہ کی حمد کرتے ہوئے، اس کی تعریف کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، یا رسول اللہ سالوں گزر گئے ہیں۔ یا رسول اللہ ہمارے دل میں نہ شوق پیدا ہوا ہے کہ جس کی بارگاہ میں ہم ہر روز سجدے کرتے ہیں، جس کے لیے رکوع کرتے ہیں، جس کے لیے قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں اپنے رب کا نہ دیدار، یا اللہ ہم اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں نہ شوق پیدا ہوا ہے۔ میں اور آپ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسجد میں اس نیت سے آئیں کہ ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہو، ہاں اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ہماری یہ نیت ہو، ہمارا ارادہ ہو، ہم اس نیت سے اللہ کے دروازے پہ آئیں، اللہ کے گھر میں داخل ہوں۔ جب صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے نا، دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی عرض کیا تھا نا، یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں کوہ طور پہ، تو تجلی کا عکس آیا، صرف تجلی کا عکس آیا،
تو سارے ہی بے ہوش ہو گئے۔ لیکن یہاں کیا ہے، حضور کے صحابہ میرے آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہمیں نا شوق پیدا ہوا ہے اللہ کے دیدار کا، اس کو دیکھنے کا جس کی تسبیحات کرتے ہیں، جس کے لیے وظائف پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ جب صحابہ نے یہ بات اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کی نا، تو میرے رب نے قرآن نازل کیا۔ صحابہ کے لیے میرے رب نے قرآن نازل کیا۔ فرمایا محبوب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، محبوب جب تیرے دروازے پہ لوگ آ کے میرے بارے میں پوچھیں نا، تیرے رب کے بارے میں پوچھیں، تو انہیں بتا دینا کہ تمہارا رب تمہارے قریب ہی ہے، تمہارا رب تمہارے قریب ہی ہے۔ اس کی دلیل یہ دی کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب تم اپنے رب سے جب بھی دعا مانگو گے، اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا، اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔